ہوتا. کیوں؟ ڈکٹیٹر وہ ہوتا ہے جو کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا. ڈکٹیٹر کو ڈکٹیٹر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ڈکٹیٹر کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا. وہ صرف اپنی خواہش کو جو دیکھتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. قرآن کریم نے آپ نے دیکھیں ڈکٹیٹروں کا ذکر کیا ہے، وہ تو کسی کی رائے بھی نہیں لیتے، کسی سے پوچھتے بھی نہیں میں یہ کرنے لگا تو کروں یا نہ کروں، اس کو مار دو، اس کو اڑا دو، اس کو قتل کر دو. جس طرح یزید ملعون ڈکٹیٹرشپ کا ایک بڑا یعنی آپ سمجھ لیں نمونہ ہے، وہ کہ وہ اسی طرح تھا، جو اس کی مرضی کے خلاف بات کرتا اس کو بھی قتل کروا دیتا تھا. اور اس کے ماتحت بھی جتنے تھے آپ دیکھیں عبید اللہ ابن زیاد جیسے، وہ سب اسی طرح تھے، ظالم ڈکٹیٹر مزاج کے تھے. اس وجہ سے جو حتیٰ صحابی بھی تھوڑی سی اس کی رائے کے خلاف بات کرتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا. اس کے بہت سارے تاریخی شواہد موجود ہیں. حتیٰ کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تو عبید اللہ کے سامنے، تو اس وقت زید ابن ارقم بہت بڑی شخصیت ہیں مسلمانوں کے اندر، عظیم صحابی پیغمبر جنہوں نے بہت سارے غزوات میں شرکت کی، تو وہاں پہ وہ موجود تھے. ان کے سامنے یہ قضیہ ہو رہا تھا، یعنی امام کا سر لایا جا رہا تھا اور رکھا جا رہا تھا. انہوں نے وہاں پہ ایک جملہ کہا مسلمانوں کو کہ آج تم غلام بیٹے کے ہاتھوں سے غلام بن گئے ہو. غلام بیٹے کے ہاتھوں سے غلام بن گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ تم نے رسول اللہ کے نواسوں کو، ان کے بیٹوں کو چھوڑ دیا اور ایسے گھٹیا لوگوں کے پیچھے چل پڑے. کہتے ہیں یہ وہ کہتے ہوئے نکل رہے تھے دارالامارہ سے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ جملہ عبید اللہ سن لیتا تو زید بن ارقم کو قتل کروا دیتا. برداشت نہیں کرتے، نہیں وہ ڈکٹیٹر یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کو جب مسلمانوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بنے، حضرت علی علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ لوگوں کی آرا آ چکی تھی، یعنی لوگ بہت بڑی تعداد میں آگے تھے. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. کچھ نے بیعت نہیں کی تھی، ان کے نام بھی موجود ہیں، وہ تھوڑی تعداد تھی. تو حضرت مالک اشتر نے بھی حتیٰ ایک دفعہ کہا کہ علی میں ان کو آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں، مجھے خاص ٹیکنیکس ہیں، میں یعنی اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ان سے بیعت کروا لیتا ہوں. کیونکہ یہ مہم ہوتا ہے، ایک سیاسی لحاظ سے بڑی مہم چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بھی اگر بیعت نہ کر رہے ہوں تو ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ فلاں بیعت کیوں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے جب تذکرہ کیا گیا، حضرت نے فرمایا چھوڑو، جو کرتے ہیں کریں، جو نہیں کرتے ان کو چھوڑ. بلکہ بعض کا حتیٰ نام مشخص جب مالک اشتر نے کیا تو حضرت نے فرمایا کہ نہ، وہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے، وہ قبول نہیں کریں گے. آپ دیکھیں یہ ولی خدا ہے، اختیار دے رہے، بیعت کرو تمہارا فائدہ، نہ کرو تمہارا نقصان. اس کے برعکس آپ دیکھیں ظالم اور ڈکٹیٹر فرعون جیسے، یزید جیسے. اب یزید کیا کہتا تھا امام حسین علیہ السلام کے متعلق؟ اس نے پیغام بھیجا تھا کہ اگر وہ بیعت نہ کرے تو اس کا سر بھیج دو. کیوں؟ ڈکٹیٹر، میری مرضی کے خلاف کوئی بھی معاشرے کے اندر رہ نہیں سکتا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ ہدیٰ اور فقیہ، ان میں سے کوئی بھی قانون سے مستثنا نہیں ہے. اور پھر ایک اور جملہ فرمایا انہوں نے